لیکن سوال یہ ہے، کیا سیاحت صرف دل بہلانے کا ذریعہ ہے یا اس کا تعلق ہماری روحانیت، علم، شعور اور حتیٰ کہ دین اسلام سے بھی ہے؟ تو آئیے اس موضوع کو قرآن، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کے اقوال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے بن جاتے؟ یعنی قرآن ہمیں غور و فکر، مشاہدے اور سیر و سیاحت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سفر صرف جسمانی نہیں، روحانی، فکری اور تہذیبی سفر بھی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خیریت کے ساتھ رکھے، خوش و خنو رکھے۔ ہمارے یہاں یہ جو کلپس پہنچتے ہیں آپ تک، یہ ہماری ٹیم بہت محنت کے ساتھ ریکارڈنگ کا سلسلہ کرتی ہے، تو انہی کی مشاورت سے ہماری کچھ ریکارڈنگز کسی پہاڑی ایریا میں ہونی تھی۔ پنج پیر راکس، یہ کوٹا سے اوپر کر کے ہے، تو وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ تو وہاں پر ہماری ٹیم نے پہاڑوں کی، درختوں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جو نظارے، اس کی تخلیق کے جو شاہکار، جو کہ اس کے موجود ہونے پر واضح ثبوت ہیں، اسی سلسلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی ٹیم کی توجہ دلانے پر اسلام اور سیاحت پر کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے گزارش بھی کرنا چاہوں گا، اگر یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے تو کمنٹ کر کے لازمی ہماری ٹیم تک پیغام پہنچائیے گا کہ آئندہ بھی اس طرح کے سلسلوں کو، سفر کو اور اس طرح کے سلسلوں پر بات کی جا سکے اور اس کو ریکارڈ کر کے آپ تک وہ نظارے اور وہ مناظر پہنچائے جا سکے۔ آج ہم اس نشست میں بات کریں گے سیاحت کے بارے میں۔ جی ہاں، سیر و تفریح، نئے علاقوں کی زیارت، ثقافتوں کا مشاہدہ اور تاریخ کی گواہی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا سیاحت صرف دل بہلانے کا ذریعہ ہے یا اس کا تعلق ہماری روحانیت، علم، شعور اور حتیٰ کہ دین اسلام سے بھی ہے؟ تو آئیے اس موضوع کو قرآن، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کے اقوال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا فرماتا ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ۔ سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 20۔ فرما دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ نے مخلوق کی ابتدا کیسے کی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا۔ سورۃ الحج، آیت نمبر 46۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے بن جاتے؟ یعنی قرآن ہمیں غور و فکر، مشاہدے اور سیر و سیاحت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سفر صرف جسمانی نہیں، روحانی، فکری اور تہذیبی سفر بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی سیاحت کا تصور نظر آتا ہے، مگر مقصدی، باوقار اور اصلاحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شام کیا تاکہ دنیا کو دیکھا جا سکے، لوگوں سے میل جول ہو، تجارت کا تجربہ حاصل ہو۔ اور ہجرت کا سفر، اگرچہ وہ ہجرت کا ہے لیکن سفر تو ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف روانہ ہو کر نئی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ غار حرا کی تنہائی بھی ایک طرح کی روحانی سیاحت تھی، جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فطرت میں اللہ کی تلاش کرتے۔ یہ تمام اسفار ہمیں سکھاتے ہیں کہ سیاحت ایک عبادت بن سکتی ہے اگر نیت پاک ہو، مقصد اچھا ہو
اور سفر کا طریقہ شریعت کے مطابق ہو۔ اسلامی تاریخ میں ہزاروں اولیاء کرام، محدثین، صوفیاء اور علماء نے دنیا بھر کا سفر کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے علم حدیث کے لیے ہزاروں میل سفر کیا۔ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے افغانستان سے لاہور تک کا طویل سفر صرف دعوت دین اور روحانی خدمت کے لیے کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، دہلی اور شام کے سفر پر گئے تاکہ علم و بصیرت حاصل ہو۔ یہ سب ہمیں سکھاتے ہیں سفر اور سیاحت ایک ذریعہ ہے علم، معرفت، مشاہدے اور تبلیغ کا۔ سفر سے، سیاحت سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آئیے ان میں سے چند پہ بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، علم و بصیرت۔ نئے علاقوں کو دیکھ کر انسان کی نظر وسیع ہوتی ہے، اسے دوسروں کے طرز زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ان فوائد میں سے دوسرا فائدہ روحانی سکون۔ فطرت کا نظارہ، پہاڑوں، دریاؤں اور کھلی فضاؤں میں وقت گزارنا دل کو اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ان فوائد میں سے تیسرا فائدہ اخوت و بھائی چارہ۔ مختلف قوموں اور قبیلوں سے مل کر انسان میں برداشت، رواداری اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ ان فوائد میں سے چوتھا کہ تاریخ سے سبق۔ تاریخی مقامات کی سیر انسان کو اپنے اسلاف کے کارنامے یاد دلاتی ہے اور سبق دیتی ہے۔ اور ان فوائد میں سے پانچواں جسمانی و ذہنی صحت۔ سفر انسان کو سست روی اور جمود سے نکال کر متحرک، مثبت اور خوش مزاج بناتا ہے۔ اسلام سیاحت کی اجازت دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ آداب بھی سکھاتا ہے۔ نیت خالص ہو، لباس، پردہ، شرم و حیا کا خیال رکھا جائے، بے مقصد، فضول یا فحاشی پر مبنی سفر نہ ہو۔ سفر سے دین و دنیا میں فائدہ ہو تو میرے عزیزو، سیاحت صرف تفریح نہیں، یہ علم، عبادت اور شعور کی ایک خوبصورت راہ ہے۔ بس نیت کو درست کیجیے اور زمین پر اللہ کی نشانیاں تلاش کیجیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔